الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، دیکھ لینا ذرا، فرما دیجئے پیغمبر اللہم فاطر السماوات والارض، اے ہمارے پروردگار، ہمارا رب، پالنے والا، تو ہی ہے آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا. آپ نے ان کو وجود دی ہے، آپ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. کن کن اجزاء سے آپ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. ایک ایک ذرہ قدرت الہیہ اور حکمت الہیہ اور رحمت الہیہ کے مظہر ہو. ایک بات تو یہ کہ فاطر السماوات والارض، یہ کائنات کے وجود بخشنے والا، ان کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ. اور پھر عالم الغیب والشہادہ، جاننے والی ذات، پوشیدہ چیزوں کے بھی اور علانیہ چیزوں کی. کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو، کیونکہ ہر موجودات اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کے علم میں موجود ہے اور اللہ رب العزت کی نظر اس پر ہے. عالم الغیب والشہادہ، یہ دو بات ہیں. اور تیسری بات یہ کہ انت تحکم بین عبادک، اے ہمارے مولا، اپنے بندوں کے درمیان ان کے نظریات اور افکار کے تفاوت کی بنیاد پر آپ ہی ان کے بیچ فیصلہ فرما دیتے ہیں. ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے تیری ذات. فیصلہ کس بات کی؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے دنیا میں. آپ کا قاصد آ کر ان کو کہہ دیتا کہ ایک اللہ، وہ کہتے تھے ایسا کیسے ممکن ہے. آپ نے دیکھا کہ جب پچھلی آیتوں میں جب توحید کی بات ہوتی تو ملول ہو جاتے، اکتا جاتے جلدی جلدی، اور شرک و کفریہ باتیں جب آ جاتی تو ہم یستبشرون، آپ دیکھ لیتے کہ وہ چہرے ان کے کھل اٹھتے، خوش ہوتے، جسے کوئی ان کو بڑی نعمت ہی مل گئی ہو. شریعت اور اللہ کے احکامات پر چلنا اور اللہ کے احکامات کے توڑنے پر اختلاف جو ہوتا تھا، ان کے بیچ یا رب العالمین قیامت کے دن آپ بھی فیصلہ فرماؤ گے. یہ باتیں گواہ ہیں اس بات کی کہ جو کچھ مشرک اور کفار کہتے ہیں اللہ رب العزت کا معاملہ ان کے برعکس ہے. اللہ رب العزت کی ذات واحد و لا شریک، اور کائنات کی تصرف و تدبر امور پر اللہ بھی تنہا اور اکیلا، اور قیامت کے دن کے آمد اور ان کے حساب کتاب کے لیے بھی اللہ ہے. اور یاد رکھو
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا ہے، اور سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، جن لوگوں نے شرک و کفر کا راستہ اختیار کر کے ظلم کیا ہے اپنے اوپر اور خلق خدا پر اور کائنات میں، ان کی حالت قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اگر ان کے لیے ثابت ہو جائے کہ ملک ہیں، ان کی مالک ہیں یہ لوگ، جتنے کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب ان کی ہیں، ایک آدمی سے ایک مشرک کی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے ایک گنا اور بھی، کائنات میں جو کچھ ہے ایک مشرک کی ملکیت ہو، اور یہ کائنات کی یہ چیزیں دو برابر کر کے ان کو دے دیے جائیں، اور ان سے کہا جائے کہ یہ لو اور فدیہ دو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اور اپنی جان بخشی کرا دو جہنم سے، لفتدو، یہ تیار ہوں گے اس کو فدیہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے دے دیں گے، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب کی جو بری حالت ہے، جو سختی ہے، کیفیت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ان سے یہ چیزیں لی نہیں جائیں گی، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ، آپ تو دو گے لیکن اب لینے والا کوئی نہیں ہے، اب تمہارے اعمال ہی تمہارا فیصلہ کریں گے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہی حالت سامنے آ جائے گی کہ جس کا انہوں نے اندازہ نہیں لگایا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو لمبے تڑنگے خوش و خرم طبقہ کے لوگ، ترقی یافتہ، عروج پر چلنے والا، چاند پر قدم رکھنے والا، خلا میں چل قدمی کرنے والے لوگ، ہمارا کیا بگڑے؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس چاند پر تم قدم رکھنے کے مدعی ہو، اور جس خلا میں چل قدمی کے مدعی ہو، یہ تو سب اللہ کے وسائل ہیں، اسباب ہیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت اور شعور ہے جو تمہیں وہاں تک پہنچنے میں مددگار ہوا ہے، تو اپنی طرف سے تو وہی خاک کا پتلا اور ایک قطرہ ناکارہ، اس سے بڑھ کر کیا ہوتا؟ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہماری یہ حالت ہوگی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو کچھ انہوں نے برے اعمال انجام دیے تھے ان کی سنگین نتائج، ناگفتہ نتائج، تباہ کن نتائج، برے نتائج ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اب ان کے گلے پڑ جائے گا، اور ان کے گلے پڑ جائے گا ان کی وہی مذاق اور اہانت جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کا وہ مرتکب ہوتے ہیں، اللہ کے قوانین کو خاطر میں نہ لانا، ان پر مذاق کسنا، قرآن کی توہین کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، شعائر الہیہ کی اہانت، انبیاء علیہ السلام کی بھی توقیری، یہ سب ان کے گلے پڑ جائیں گے۔ یہ وہی چیزیں گے جو دنیا میں اس کو مذاق سمجھتے تھے، اس پر وہ مذاق کرتے تھے، اس کی کوئی ویلیو اور قدر ان کے پاس نہیں تھا۔ قیامت کے دن یہی چیز سبب ہوگا ان کی تباہی اور گرفتاری کا۔ تو دیکھا جائے اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کی بنیاد پر اخروی زندگی کے فیصلے فرمائے ہیں، اور اس کے لیے انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔